मुल्क में इस वक्त गैर इलानिया मार्शल लॉ जो है वो चल रहा है, 10 हमने लाजमी करना है। आप लोग पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हों, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। अली अमीन गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट उठाया था, चीफ मिनिस्टर साहब गायब हो गए हैं, कल को प्राइम मिनिस्टर साहब भी गायब हो सकते हैं। मैं बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर रहा हूं। मैं ये बात मानता ही नहीं हूँ कि काजी फाइज साहब एक्सटेंशन ना लें। अमूमन एक रस्मी गुफ्तगू पर कोई इलामा जारी होता है, तो ये सब ऑफर्स देखकर मौलाना साहब जो हैं वो पिघल गए। 14 रुपए फी यूनिट सब्सिडी वापस ले ली। IMF के शर्त के मुताबिक हुकूमत अब कोई नया खसूसी इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम नहीं करेगी। इमरान खान साहब को सजा देने वाले जज की सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे का इंकशाफ। इलाके के अरबाब इख्तियार साहब जो है उन्होंने भी कोई अपने हाथ उन्होंने साफ किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, कल वाले ब्लॉग के लिए इंतहाई माजरत, क्योंकि कल मैं थोड़ी ज़ाती मुसीबत की वजह से जल्दी ब्लॉग शूट नहीं कर सका। और ब्लॉग जब मैं शूट करने लगा तो उस वक्त शाम हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था, तो नमाज भी पढ़नी थी और उस वक्त अंधेरा काफ़ी हो गया था, लाइट का मसला था, तो जल्दी में मैं लाइट का मसला भी हल नहीं कर सका। तो जिस वजह से थोड़ा सा लाइट का इशू होगा ब्लॉग में, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। और आज की बातचीत जो है ना वो शुरू करते हैं जी। बात स्टार्ट करते हैं सर इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब कहते हैं जी 21 सितंबर का जो लाहौर में जलसा होना है वो हर सूरत होगा। और मुल्क में इस वक्त गैर इलानिया मार्शल लॉ जो है वो चल रहा है, और चाहे हमें 21 सितंबर के जलसे की इजाजत मिले या ना मिले, जलसा हमने लाजमी करना है। कारकुनों से उन्होंने मतलब एक कहा है, उनको अपने जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको कहा जी कानून की बालादस्ती के लिए आप लोग पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हों, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। अब यहाँ पे मुझे उनकी बात सुन के थोड़ा सा अफसोस हुआ है, खान साहब की बात सुन के। ये जो मैं अपनी जाती, अच्छा यहाँ पे मैं जो राय देता हूँ वो मेरी अपनी जाती राय होती है। मुझे लगता है जी कि ये जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं, अवाम है, ये तहरीक इंसाफ को वोट तो करेंगी, और उन्होंने वोट दिया भी था इलेक्शंस में। तो बाद में जो कुछ भी हुआ, चैप्टर जो चले, तोहफे में सीटें बांटी गई और सब जानते ही हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि ये वोट करेंगे। लेकिन जो जज्बा खान साहब चाहते हैं कि अवाम में जिस किस्म का जज्बा खान साहब चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जज्बा होगा। क्योंकि अगर इस किस्म का जज्बा अवाम में पैदा हो गया तो फिर बांग्लादेश को भी लोग भूल जाएंगे। मतलब जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश में नौजवानों ने जो काम किए हैं, तो ये उससे भी काम आगे गुजर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब के कहने से कुछ इतना लोग बाहर निकलेंगे। हाँ, साइलेंट फॉलोअर्स जो है वो खान साहब के बहुत ज्यादा है, वोट खान साहब को करेंगे। जब इलेक्शंस होंगे, खान साहब चाहे हो या ना हो, उनको वोट लाजमी पड़ेगा, मतलब बाहर हो या ना हो। इसके अलावा खान साहब कहते हैं जी कि अली अमीन गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट उठाया था। चलिए यार, हम ये बात मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने ही उठाया था गंडापुर साहब, लेकिन ये बहुत ही परेशान कुन वाकया है जनाब कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर 8 घंटे तक गायब होता है, पूरे मुल्क में किसी को पता ही नहीं होता। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे 100 इख्लाफात होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही परेशान कुन बात है। आज चीफ मिनिस्टर साहब गायब हो गए हैं, कल को प्राइम मिनिस्टर साहब भी गायब हो सकते हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन बात है। आखिर में खान साहब ने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट से अब कोई बात नहीं होगी, मैं बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर रहा हूं। मतलब कि ये जो र्यूमर्स थी पहले कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है, उन्होंने ये भी कहा कि जो आजम सवाती साहब आए थे मेरे पास जलसा मुलतवी करने के लिए, वो एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर आए थे। ये बात भी उन्होंने तस्लीम की है। तो मतलब है कि 3-4 और बंदों के नाम उन्होंने लिए हैं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है ना मुज़ाकरात कर रहे थे। तो उन्होंने वो कहा है कि जी अब वो सारे सबको जो है ना उन्होंने रोक दिया, और कोई भी एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी। आपको शायद अपने न्यूज सुनी होगी, 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि मैं ये बात मानता ही नहीं हूँ कि काजी फाइज साहब एक्सटेंशन ना लें। तो रात कुछ डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, तो मैं ये जनाब के सामने रखना चाहता हूँ कि काजी फाइज साहब ने कुछ साथियों से जो है ना रस्मी मुलाकात की।
اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ تمام آفرز کے باوجود وہ ایکسٹینشن کو تسلیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے. لیکن اب اچانک یہ جذبات بدلے, صورتحال بدلی, تو ایسا ہوا کہ جناب کے چیف جسٹس صاحب کے سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. عموماً ایک رسمی گفتگو پر کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوتا, لیکن اس پہ اعلامیہ جاری ہو گیا ہے. ویسے تو وہ کافی لمبا ہے ڈاکومنٹ, لیکن اس میں جو کام کی اور پتے کی بات ہے نا, جو نوٹ کرنے والی بات ہے, وہ میں جناب کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور جناب کو بتاتا ہوں کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو کہا وہ ٹھیک طرح سے رپورٹ نہیں ہوا, اور لکھا ہے کہ کئی ماہ پہلے وزیر قانون ان کے چیمبر میں ملاقات کے لیے آئے تھے. وزیر قانون نے کہا کہ حکومت چیف جسٹس کی میعاد 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ تجویز اگر کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قابل قبول نہ ہوگی. مطلب کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ چلو یار, اگر صرف میرے لیے کر رہے ہیں تو پھر مجھے قبول نہیں ہے, اگر سب کے لیے آفر ہے تو پھر مجھے قبول ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا, پرانی مثال ہے کہ کان کو یہاں سے نہ پکڑے تو یہاں سے پکڑ لیں, تو بات ایک ہی ہے. اچھا, یہ بات جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا, یعنی کہ قاضی صاحب اس ایکسٹینشن کو فلی طور پر انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا, حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ چیپٹر بند ہو چکا ہے, اس پر بات چیت نہیں کرنی چاہیے, لیکن قاضی صاحب کو شاید پھر بھی امید لگی ہوئی ہے. اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ امید کی جو ہے وجہ وہ کیا ہے. امید کی وجہ یہ ہے جناب کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیا. اب ریسنٹلی آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ مولانا اسد الرحمان صاحب, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے فرزند ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب سے. محسن نقوی صاحب نے اس ملاقات میں ان کو کافی آفرز کی ہیں, جس میں گورنرشپ تھی, وزارتیں تھیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ آفرز تھیں. تو یہ سب آفرز دیکھ کر مولانا صاحب جو ہیں وہ پگھل گئے. انہوں نے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے کچھ سافٹ کارنر بھی دکھایا, گرین سگنلز بھی دیے, رضامندی اپنی مطلب ہے کہ انہوں نے شو کی. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کمزور ہے, اور کیونکہ ان لوگوں نے ان کو ووٹ ہی دیا تھا, 6 میں سے وہ صرف 3 سیٹیں جیتی تھی, اور باقی کی 3 سیٹیں ان کو تحفے ملی تھی, as everyone know about that. اور پارٹی جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتی کہ مولانا صاحب اپنے کمزور کندھوں پر حکومت کا یہ وزن اٹھائیں, کیونکہ ایک تو ان کی پارٹی پہلے سے کمزور ہے, لوگوں میں اتنی مقبول نہیں ہے, اور لوگ جلسے میں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو ووٹ نہیں کرتے. تو بجائے اس کے کہ حکومت کا جو ہے جو ناکامیاں ہیں, جو بوجھ ہے, وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ہم مزید زمین دوست نہ ہو جائے. وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگا, مطلب انجوائے کر لیں گے مولانا صاحب یا ان کے صاحبزادے, ایک دو اور بندے پارٹی سے لے لیں گے, وہ انجوائے کر لیں گے, لیکن اوور آل ان کی پارٹی وہ ان کی حکومت کے پلڑے میں چلی جائے گی. جیسے ان کا حشر ہو رہا ہے یا آگے ہوگا, گاڈ نوز بیٹر, اس طرح سے ہو سکتا ہے. آن دا ادر سائڈ تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ JUIF جو ہے وہ حکومت کا ساتھ نہیں دے گی. اب قانون سازی بھی ہونی ہے, قانون سازی ہوگی تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی, کیونکہ جو قاضی صاحب کی نا تھی کہ میں ایکسٹینشن نہیں لیتا, وہ نا تو کینسل ہو چکی ہے, یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے نا. تو اس میں اب عمر ایوب صاحب کے مطابق حکومت جو ہے وہ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکتی. جس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے پاس ہے 214 نمبر. حکومت کو قانون سازی کے لیے ہر صورت 224 کا فگر جو ہے نا ان کو ٹچ کرنا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے جتنے بھی MNAs ہیں وہ ان کو دے دیں, اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے MNAs بھی وہ توڑ چھوڑ کر کے, مطلب ہے کہ 2-3 بندے توڑ لیتے ہیں, جسٹ سپوز وہ 224 کا ہدف پورا کر لیتے ہیں. اگلا سٹیپ جو گورنمنٹ کے لیے ہے وہ ہے سینٹ میں. سینٹ میں مولانا فضل الرحمان کو اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا. تو اب دیکھتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, حکومت کا بوجھ جو ہے وہ اپنے نازک کندھوں پر اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, آپ بھی بتائیں مجھے, کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجیے گا. اچھا جی, اس کے بعد چند ایک چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں, وہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جاننا, ان کو حقیقت جاننا ان کے لیے بڑا ضروری ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہے 14 روپے کی فی یونٹ کے حساب سے سبسڈی دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک آئی ایم ایف کا حکم نامہ جاری ہوا ہے جی ان کو. تو وہ میں جناب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر اسلام آباد کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت پر 14 روپے فی یونٹ سبسڈی واپس لے لی، جس کے نتیجے میں ستمبر کے بل میں وفاقی علاقے کے صارفین 14 روپے فی یونٹ سبسڈی کے حقدار نہیں ہوں گے. بات کریں گی مطلب کہ جو جوش میں آگے میاں صاحب نے اور چیف منسٹر صاحبہ نے جو اعلان کیا تھا، وہ آئی ایم ایف نے کہا کہ چلو بھائی ایک ہی چکر ہے جی، چلو واپس کرو ایک ہوں بڑے زبردست پردان آ گئے اعلان کرنے والے. تو انہوں نے بھی وہ جو سبسڈی دی ہوئی تھی 14 روپے والی، بہرحال وہ آئی ایم ایف کے حکم سے وہ واپس ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور آئی ایم ایف کا حکم ہوا ہے جی، اس میں آئی ایم ایف نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ، اور حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے وہ آئی ایم ایف کی شرط تسلیم کر لی ہے. حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک بڑی شرط تسلیم کر لی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے شرط کے مطابق حکومت اب کوئی نیا خصوصی اکنامک زون یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون قائم نہیں کرے گی، اور نہ ہی پہلے سے قائم زونز کو ان کی مدت پوری ہونے کے بعد مزید کوئی مراد دے گی. اندازہ کریں سے اب اس شرط کو انہوں نے یہ بھی کہا، حکومت نے کہا جی وفاقی حکومت نے، کہ اس شرط کا جو اطلاق جو ہے وہ 4 صوبوں پر ہوگا. تو باقیوں نے تو سر تسلیم خم ہو کے یس باس کہہ دیا ہے کو، لیکن کے پی کے گورنمنٹ نے اس شرط کو اگنور کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے انڈسٹری لگانی ہے، ہم اکنامک زون بنائیں گے اور چینی جو صنعتیں ہیں ان کو بھی لائیں گے، تو ہم آئی ایم ایف کی شرط کو بالکل نہیں تسلیم کرتے. لیکن پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وفاق انہوں نے جو نا سر جھکا کے یس باس کہہ دیا جی آئی ایم ایف. ان کی مجبوری ہے، انہوں نے $7 ارب جو آئی ایم ایف نے کینسل کیا ہے وہ انہوں نے بحال کروانے ہیں. اچھا جی، اینڈ میں مجھے ایک اور انٹرسٹنگ نیوز کا پتہ لگا جو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو سزا دینے والے جج کی سرکاری اراضی پر مبینہ قبضے کا انکشاف، اور ان جج صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہیں. یہ آپ کو شاید پتا ہوگا، یہ وہ جج صاحب ہیں، جج ہمایوں دلاور صاحب، جنہوں نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دی تھی، 3 سال کی سزا دی تھی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی انہوں نے دیا تھا. تو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے نا اینٹی کرپشن نے لاگو کر دی ہیں کہ انہوں نے سرکاری زمین پر انہوں نے قبضہ کیا، اور انہوں نے وہ زمین اپنے بھائی اور والد اور خود کے نام پہ انہوں نے زمین ٹرانسفر کیا. تو یہ بات لیک آؤٹ ہوئی، اینٹی کرپشن نے چھاپے مارے ہیں، تو ان کے پاس ریکارڈ ان کو اپنے ہاتھ لگے. وہ جو زمین تھی وہ کروڑوں روپے کی وہ زمین تھی، وہ ریکارڈ اینٹی کرپشن کے ہاتھ پہ چڑھ گیا. انہوں نے وہ ریکارڈ ٹیلی کیا ہے، ویریفائی کرایا ہے، تو وہ ریکارڈ بالکل صحیح ثابت ہوا ہے. اور جج صاحب کے جو ہے ہمایوں دلاور صاحب کے وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن کی طرف سے جاری ہو گیا. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ اینٹی کرپشن کام کیوں نہیں کرتا. سرکاری جس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے تو مارکیٹیں بنا کے بھی بیچی ہوئی ہیں سرکاری زمینوں پہ، مال مفت دل برہم والا کھاتا چل رہا ہے. اور ارباب اختیار جو ہیں ہمارے علاقے کے ارباب اختیار صاحب جو ہے، انہوں نے بھی کوئی اپنے ہاتھ انہوں نے بھی صاف کیے ہوئے ہیں. ایم این ایز کہہ لیں، ایم پی ایس کہہ لیں، ان کے رشتہ دار کہہ لیں، ان کے ایسے رشتہ دار ہیں جی جو کہ ان کے اجازت کے بغیر، ایم این ایز کی اجازت کے بغیر، ایم پی کی اجازت کے بغیر وہ سانس تک نہیں لیتے، اور ان کے آرڈر پہ چلتے ہیں جی. مطلب سرکاری زمینوں پہ، یا ویسے ہی کوئی کمزور فریق دیکھ لیا تو ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، پھر اس کو بیچ دیا. یا کچھ رقبے ایسے ہیں جو مطلب ارباب اختیار نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان پہ کاشت کر رہے ہیں، باقاعدہ آگے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں زمینیں، اور اس کی مستاجریاں جو ہیں، ٹھیکہ جو ہے وہ لے کے انجوائے کر رہے ہیں. دبئی جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، پیرس جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ان کی فیملیز انجوائے کر رہی ہیں. بہرحال مجھے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اینٹی کرپشن ادھر کام پتہ نہیں ہمارے علاقے میں کام کیوں نہیں کرتے. ان کے خلاف 12 اپلیکیشنز گئی ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی آگے. بہرحال میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے علاقے میں جاؤں گا تو اس قسم کے بہت زیادہ مسائل ہیں جو وہاں پہ میں آن لائن آپ کو ڈسکس کروں گا. اور خصوصی طور پر جو آج کل بڑا مشہور ہوا پڑا ہے وہاں پہ کچے کا علاقہ، میں کچے کے علاقے میں بھی جاؤں گا، آپ کو وہ سارا وزٹ کراؤں گا، کیسے جاتے ہیں وہاں پہ کیسا لائف سٹائل ہے، رستے کیسے ہیں، کیسی منوپلی چلتی ہے وہاں پہ، وہ سارا کچھ آپ کو دکھاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ
इंतजार कीजिए, जब भी मैं जाऊंगा तो लाजमी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग जी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। यह था ब्लॉग नंबर 3 हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि गर्मी काफी हो गई, आप मेरी हालत देख रहे होंगे। तो क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लोगों का फीडबैक मुझे आएगा, पॉजिटिव फीडबैक आएगा, तो मैं इस चीज को ज्यादा बूस्टअप करूंगा। वैसे मैंने कुछ क्लिप्स अपने लगाए थे अपने फेसबुक पेज पे, तो काफी ज्यादा लोगों ने मुझे मशवरे दिए हैं और काफी अप्रिशिएट किया इस बात को, उनका बहुत 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 शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला मैं इस चीज को इम्प्रूव करूंगा। और चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं जी। अपना, अपने घर वालों का, अपने हमसायों का और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।